الیوم کا مطلب ٹوڈے تھا. اب ایک بار الیوم کا مطلب اور الیوم کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ ایام. ٹھیک، الیوم کا پلورل ہوتا ہے ایام. ٹھیک، اب اس کو دیکھا جائے والیوم الاخر. ٹھیک ہے، واو زبر وا آپ جانتے ہیں، اینڈ ہو گیا. یوم الاخر، یوم الاخر کا مطلب آخرت کا دن. آخرت کا دن. ٹھیک ہے، یوم الاخر یعنی آخرت کا دن ہو گیا. ٹھیک ہے، ویوم القیامتی اور اور قیامت کا دن. ٹھیک ہے، واتقو پس اور ڈرو. ٹھیک ہے نا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو. یومن یعنی اس دن. اس دن سے یا اس دن. ٹھیک ہے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامتی. نہیں لا کلام نہیں. اللہ تعالی کب؟ قیامت کے دن گناہ گاروں سے. آگے ہوگا یوم القیامتی، قیامت کا دن. ربنا انکا جامع الناس لی یومن، لی یومن. لام زر لی للہ والا کیا معنی تھا؟ لیے ہاں، فور لیے. 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 ٹھیک ہے، لی یومن کس کے لیے؟ دن کے لیے. یوم دن کے دن. لیے. ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ جامع جمع کرنے والے ہیں، ناس لوگوں کو، لیو لوگوں کو. جس دن کے لیے لا ریبہ فی جس میں کوئی عیب نہیں. شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایام معدودات، یہ تو بڑا مشہور جو ہے آیت کا حصہ ہے. ایام معدودات عدد کیا، گنا ہوا، کاؤنٹڈ، لمیٹڈ ڈیز. ٹھیک ہے نا، لمیٹڈ ڈیز، گنتی کے چند دن. ایام معدودات. تل ایام، تلکل من یعنی کہ وہ، تلک اور وہ دن. ٹھیک ہے، اور وہ سارے دن، کئی دن ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے ایام اللہ، اللہ کا دن. اللہ کے دنوں، کئی سارے دن ہیں نا، اللہ کے دن بریکٹ میں کئی سارے دن. ٹھیک، تو یہ ہو گیا الحمدللہ مالک یوم الدین. اب ہم لوگ آگے آتے ہیں نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی یا صرف تجھی سے. ٹھیک ہے، صرف تو، اس کا مطلب اصل میں گرامٹیکلی اس کا مطلب ہے صرف آپ. کا معنی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. کا مطلب کیا تھا؟ آپ. ٹھیک ہے نا، تو ایا ایک ایسا پارٹیکل ہے، ایک ایسا سمجھنے کی لفظ ہے جو اس کا کو جوڑ کر سامنے لے آتا ہے. نہیں تو یہ کا آنا چاہیے تھا ادھر، نعبدو کا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایا کے ساتھ اس کو جوڑا اور سامنے لکھ دیا. اب یہ کا سامنے آ گیا اور یہ بن گیا ایا کا. اب جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا صرف تیری ہی. اب صرف کہاں سے آئے گا اس کی بات بھی ہم لوگ کریں گے اگر ٹائم بچا تو. صرف تیری ہی، اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے نعبدو. نعبدو کو غور سے دیکھیے، اس کا روٹ لیٹر یعنی اس کا مادہ، اس کا اوریجنل مٹیریل کون کون سا لیٹر ہو سکتا ہے؟ نون. عین بادل. نون کیوں نہیں ہے؟ نون ہم کے لیے یوز نون ہم کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نون کبھی چلا جائے گا، کبھی الف آ جائے گا تو اعبدو ہو جائے گا. لا تعبدون تو تا وہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، ما تعبدو وہاں تا آ گیا، تو یہ بدلتا رہے گا. تو اصل لیٹر اس کا عین با اور دال ہے. عین با اور دال سے مل کر اور کون کون سے لفظ بنتے ہیں؟ ایک تو عبادہ لکھا ہوا ہے، عبادت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی عبادت. یاد ہاں کرو. عابد معبود. ہاں، عابد معبود. ٹھیک ہے، عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کرتا ہے. عبادت کرنے والا. اور معبود جس کی عبادت. جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ریفرنس اس لیے ہیں کہ آپ یاد رکھیں نعبدو کا مطلب، ایک تو نا کا مطلب ہو گیا نحنو والا ہم، یاد رکھ لیجئے، نون ہے اس میں، ہم. اور معبود یعنی نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، پریزنٹ ٹینس ہے. ایاک نعبدو ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایاک نعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس میں اتنا زور کیوں ہے، اس کو سمجھ لیا جائے.
اگر آپ عربی زبان میں یہ لکھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں، سمپل آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں یا ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. سمپل سینٹینس، کوئی زور نہیں لگا ہے اس میں، ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. سمپل سینٹینس جو ایک کامن عربک پرسن یا ٹرانسلیٹر کرے گا وہ ہوگا نعبدو کا. ٹھیک ہو گیا، نعبدو کا، یہ ہوگا ترجمہ اس کا، نعبدو کا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب ہم اردو میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی، تو صرف اور ہی، اس کو عربی میں کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ اردو میں بھی جب آپ کو زور لگا کے کہنا ہے، ہم کہیں کہ نہیں آپ اور ایمفیسس دے کے اور زور سے کہیے، یا اور اس کے اندر شدت لائیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو کیا اردو میں کیسے شدت لائیں گے آپ اس میں؟ ہی لگائیں گے. ہی لگائیں گے، ٹھیک، صرف لگائیں گے. ٹھیک ہے، ہی جب انسان کو کسی سے مدد لیتا ہے تو دکھاتا ہے کہ میں تو بس آپ ہی سے تو میں سوال کر رہا ہوں، میں آپ ہی سے تو مانگنے آتا ہوں، اور کون ہے میرا، وغیرہ وغیرہ. تو دکھاتا ہے کہ میں آپ ہی کے اوپر تو 100% ڈپینڈ ہوں، یعنی کہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، لہٰذا آپ دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پر ہے، ایاکا نعبدو. تو یہاں پر ایک اردو میں اگر ہم کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سمپل سی بات، ایک سادہ جملہ، نعبدو کا، یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے رب، نعبدو کا یا رب. ٹھیک، نعبدو کا یا رب بھی اے میرے رب. ٹھیک ہے، یا نعبدو کا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اردو میں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ہی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، صرف بھی لگا سکتے ہیں، اور بھی کچھ جملے لگا دیں گے جس سے زور پیدا ہو جائے گا اور شدت اور ایمفیسس آ جائے گا کہ ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں. ٹھیک، ہم صرف تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میں زور پیدا کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ ہی تو صرف ایڈ کیا جاتا ہے. اب عربی میں کیا ایڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو عربی میں یہ ہوتا ہے، اس رول کو آپ سمجھ لیجئے. عربی میں ہی تو صرف یہ لفظ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عربی میں اگر آپ کو جملے کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کا گراممیٹیکل کنسٹرکشن چینج کر دیتے ہیں، یعنی اس کے قواعد کے حساب سے بدل کے لکھتے ہیں. نعبدو کا نہیں لکھیں گے ہم، اب اس کو کچھ بدل کے آگے پیچھے کر کے لکھ دیں گے، جس سے کہ پتہ چلے گا کہ یہ لفظ، یہ جملہ خاص طور سے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر اس کو چاہا جا رہا ہے کہ اٹینشن دی جائے، اور یہ خاص بن گیا، اب یہ امپورٹنٹ بن گیا، اور اس کے اندر ہی تو صرف یہ ساری چیزیں آ گئی. تو اس نعبدو کا جو کا تھا، یہ اللہ تعالیٰ شروع میں لے کر آ گئے. اب کا یہ رول ہوتا ہے کہ کا ہمیشہ اٹیچ ہوتا ہے. جیسے دعائے قنوت اگر آپ کو یاد ہو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. ٹھیک ہے، ونثنی علیک الخیر، سارے جگہ کیا لگا ہوا ہے؟ کا کہاں پر لگا ہے؟ لاسٹ میں لگا ہے. ٹھیک ہے، سمپل جملہ، اے اللہ تعالیٰ، نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، سبھی جگہ کا رول ہوتا ہے کہ لاسٹ میں اٹیچ ہوتا ہے. لاسٹ میں یہ اٹیچڈ ہے، جیسے زبانوں میں اٹیچڈ اور پریفکس سفکس ہوتے ہیں، تو یہ بعد میں چپکنے والا اٹیچ والا پروناؤن ہے. شروع میں نہیں آ سکتا، یہ شروع میں نہیں آ سکتا گرامیٹیکلی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی پیدائش کی، وہ ہے اییا کے ساتھ آپ ہو لگا سکتے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. تو اٹیچ والے کو اییا کے ساتھ اٹیچ کر کے آگے لے جائیں. اب یہ ساری اٹھا پٹک اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیدھے نہ کر دیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تو وہ نعبدو کا ہو جاتا ہے. آپ کو اس کا ترجمہ محسوس کرنا ہے کہ کا کو پہلے لایا گیا، گرامر کے رول کافی سارے گھما دیے گئے، جو کہ ایک سمپل جملے سے ایک ایڈوانس لیول کا جملہ بن گیا. ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے. یہ تو ہم لوگ اردو میں جیسے تیسے اس کو کمپرومائز کر کے ترجمہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کبھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر نعبدو کا پھر بن جائے گا. پھر اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملے کا کنسٹرکشن چینج کیا اور گرامر کے نئے رول پیدا ہو گئے. قرآن شریف تو زبان کے آنے سے پہلے کی چیز ہے نا، تب تو انسان جو عربی بولتا بھی نہیں تھا، جب سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں اور کلام اپنا رکھ رکھا ہے، اور اس کے بعد یہ گرامر پیدا ہوا.
نہیں ہوگا بلکہ ایاک نعبدو، ترجمہ اب اس کو آپ کو ایمفیسس دے کے زور اور شدت کے ساتھ بولنا پڑے گا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہی چیز ایاک دوبارہ آیا، ٹھیک، کس کام کے لیے؟ وہ آیا نستعین کے لیے. تو نستعین کو دیکھتے ہم لوگ، میں نہ لگا تھا، ہم مطلب تھا، نستعین میں بھی نون لگا ہے، اس میں بھی ہم ہے، ٹھیک ہے. نستعین یعنی ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا روٹ لیٹر اگر آپ دیکھیں اتنی آسانی سے نہیں نظر آئے گا، عین واو اور نون ہے اس کا روٹ لیٹر. عین ہے، واو یہاں یا سے کنورٹ ہو گیا اور نون. سورۃ الماعون ہے قرآن شریف میں، کسی کو کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے اس سورہ میں؟ آرایت الذی یکذب ہاں، بالدین، ارایت الذی یکذب بالدین، اور اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یمنعو منع کرنا ہے، وَيَمْنَعُ اور وہ منع کرتے ہیں معاون سے، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں مدد کی وہ بھی منع کرتے ہیں. اب اس کو یاد رکھیں، سورۃ الماعون کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، کہیں ہے ترجمہ کہ اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو ادھار نہیں دیتے، اتنے یہ خراب لوگ ہیں. ایک خراب کریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے کہ جیسے انسان پڑوسی کے گھر سے کٹوری ہے، چمچ ہے، یا کوئی ٹول ہے وہ مانگ لیتا ہے، کوئی بھی چیز اور یوز کر کے واپس کر دیتا ہے، اس چھوٹی مدد کو معاون کہتے ہیں، ٹھیک. اون کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا اون، ٹھیک، مدد ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں. اور چونکہ اون سے بنا ہے، حالانکہ اب یہ بتائیے نصر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد. اللہ کی اللہ مدد. کی مدد. نصرہ، نون، سواد اور را، یہ بھی مدد بنتا ہے، اس کا مطلب بھی مدد ہے. نصرہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی. لیکن نصر بہت بڑی مدد ہوتی ہے. جیسے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مجھے پیدل جانا ہے اور جو ہے مجھے کوئی لفٹ دے رہا ہے، یہ میری مدد ہو گئی، بڑی مدد ہو گئی. اور میرے پاس کوئی چیز تھی جو نہیں چلتی تو بھی کام چل جاتا تو وہ اون بن گیا، چھوٹی مدد ہو گئی کہ نہیں ہو تو بھی کام چل جائے گا، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ سمجھ گئے ایاک کا مطلب کیا ہے؟ یا کہ ہم صرف تیری صرف اور صرف ہم دکھا رہے ہیں کہ میری 100% ڈپینڈنسی، یعنی جو ہے میرا پورا جو ہے دار و مدار آپ ہی کے اوپر ہے عبادت کے معاملے میں. اور چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی ہم کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف تجھ ہی سے ہماری وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی ملے گی. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں جوتے کا فیتہ بھی مانگنا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، کیونکہ کسی اور سے اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر یعنی میں یقین بدل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دے سکتا ہے، پھر تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک. تو یہ وہ مدد ہوتی ہے جو غائبانہ مانگی جاتی ہے. غائبانہ یعنی کہ جو میرے سامنے نہیں ہے. جیسے کہ زید میرا دوست ہے، میں کہوں کہ بھائی زید ذرا قلم دے دو، تو آپ کہیں گے کہ آپ تو زید سے مدد مانگ رہے ہیں. لیکن اگر یہ جو ہے ذریعہ ہے میرے لیے، سامنے بیٹھے ہیں اور وہ دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ ہی زید کے دل میں ڈالیں گے تو قلم مجھے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی یہ قلم کام کرے گی، لہٰذا الٹیمیٹ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر زید میرے سامنے نہ ہو، میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، قلم دور رکھی ہے، تو کیا میں کہوں گا کہ زید مجھے قلم دے دو؟ نہیں کہوں گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے غائبانہ، جبکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم مدد صرف اسی سے مانگتے ہیں. وہ شخصیت جو ہم کو نظر نہ آئے اور ہم اس سے مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی اور سے ہم اس طرح سے غائبانہ نہیں مانگتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ایک کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں. پہلے ہم لوگوں نے 4 آیتوں میں یہ کہا کہ تو رب ہے، پالنے والا ہے، اور رحمان ہے، اور رحیم ہے، اور بدلے کے دن کا مالک ہے. اب اتنی ساری باتیں دیکھنے کے بعد اب بندہ اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے ساری بات سمجھ لیا کہ وہی تو میرا معبود ہے اور رب ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی میرا فیصلہ وہی کر کے دوزخ اور جنت ڈیسائیڈ کرے گا. تو پھر ہم عبادت کس کی کریں؟ پھر صرف تیری ہی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، صرف تیری ہی. اور مدد بھی ہم کس سے مانگیں گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ بالکل بیسک ہے، فنڈامنٹل. سورۃ الفاتحہ میں مدد کا معاملہ اور عبادت کا معاملہ دونوں جڑا ہوا ہے. قرآن شریف ترجمہ اگر آپ رمضان میں سلسلے وار پڑھیں اپنی زبان میں،
नोट करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला कितनी बार कहता है कि तुम मुझ ही से मांगो, तो देखें आप जो है परेशान हो जाएंगे। हर पेज में एक बार आपको मिलेगा तो तुम मुझसे क्यों नहीं मांगते हो, तुम गैरों से क्यों मांगते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं दुआ करते हो, तुम मुझ ही से मांगो। ठीक है, तो जिस तरह से इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, इसी तरह से दुआ मांगना या मांगना भी वो सूरतुल फातिहा अल्लाह ताला ने सिखाई कि ये दुआ मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सादे अल्फाज में आप कहेंगे कि ए अल्लाह, या इसमें कहा जा रहा है इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझे ही से मदद मांगते हैं या चाहते हैं या लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग कोई एक इसका तर्जुमा एक बार पढ़ के बता दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ठीक है, चलिए कोई और हिम्मत करे। इय्याका नअबुदु, इय्याका सिर्फ तेरी ही, उदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझी से, व इय्याका नस्तईन और तुझी से मदद चाहते हैं। ठीक है, चलिए कोई और कोशिश करे, दो लोग तो हो गए। जी फिरासत आप बताइए। या का और या का हम सिर्फ तेरी ही नाबुदु इबादत करते हैं, व इया का और सिर्फ तुझी से नस्तईन मदद मांगते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया। एक बार ये तमाम अल्फाज जो हम लोगों ने पढ़े हैं इसको हम लोग कर लें, फिर क्लास एंड किया जाए। मालिक का मतलब क्या था? मालिक का मतलब मालिक हो गया। ठीक है, यौम का मतलब क्या था? दिन हो गया। ठीक, अद्दीन के क्या मायने थे? बदले का दिन या इस्लाम, दोनों चीज़ है। ठीक है, दो मायने होते हैं। एक तो दीन इस्लाम वाला दीन है, ज़िंदगी जीने का तरीका को दीन कहते हैं। ठीक, और बदला यानी जजमेंट, वो भी जो है दीन होता है। इया का सिर्फ तेरी ही या सिर्फ तुझे से। ठीक है, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद मदद मांगते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं अच्छा एक और हम लोग देख लें। अस्मा आसमान नहीं है, अस्मा इस्म की जमा, बहुत सारे नाम। ठीक है, अल आलमीन इल्म जानने वाला नहीं है, तमाम जहान। ठीक है ना, बहुत सारे आलम। इस्म का मतलब क्या था? नाम। अर्रहमान बहुत ज्यादा जो है मेहरबान। अर्रहीम रहम वाला है। ठीक, करीम करम करने वाला, ये गुड मैनर्स है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अल्हम्द सारी तारीफें और शुक्र, तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ठीक, रब का क्या मतलब होता है? पालने वाला। ठीक, चलिए अऊदू हाँ मैं पनाह मांगता हूँ, और हम पनाह मांगते हैं नऊज़ु। ठीक, जिस तरह से नाबुदु और नस्तईन था हम, उसी तरह से नऊज़ु। ठीक, ऊपर आ गया देखिए बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह में बिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की। हम जो है पनाह चाहते हैं अल्लाह की। मिन का मतलब क्या है? मिन से। ठीक, शयातीन शैतान का प्लूरल है, शयातीन बहुत सारे शैतान। अर्रजीम मरदूद धुतकारा हुआ, मरदूद। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फिनिश हो गया, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और